کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا پہلے دیا ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہ دیں گے، اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو۔ آپ کی یہ قیادت جو یہاں موجود ہے، اگر آپ اسے بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینے کھول دے گی اور آپ کی لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی قیادت کے بارے میں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا